السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس وقت ملک کے اندر جو ہنگامی صورتحال ہے، جو سیلاب اور بارشیں ایک عذاب کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اس میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب واقف ہیں کہ ابھی صبح کی خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا اور گزشتہ کئی ہفتوں سے یہی معاملہ چل رہا ہے، اور اب تو بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورا سندھ بھی اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ سخت آزمائش کے اندر ہیں لوگ۔ ایک تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہم سب کو، خاص طور پر ان علاقوں میں جو ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا، جو اس وقت صورتحال درپیش ہے، اس صورتحال میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو ہماری ذمہ داری ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آئے، وہ کسی بھی حصے میں ہوں دنیا بھر میں، تو دوسرے مسلمانوں کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اور دکھ کی گھڑیوں میں تعلق اس طرح کا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ پھر اپنی ضروریات کو بھی بسا اوقات اگر پس پشت ڈالنا پڑے تو وہ اپنی ترجیحات میں اپنے بھائیوں کی مدد کو سب سے پہلے لے آتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے بالکل ایسی ہی ہے۔ شاید اگر جس طرح کا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا جس طرح کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، شاید لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو پاتی، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2010 سے بھی یہ جو سیلاب ہے زیادہ تباہ کن ہے، زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہاں کرسی لوگ کھیل رہے ہیں، بس اسی میں خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ساری خبریں یہی لگی ہوتی ہیں کہ فلاں اندر جا رہا ہے، فلاں باہر جا رہا ہے، اور کوئی کسی کو فکر نہیں۔ وہ آپ سوشل میڈیا نے وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کی ہیں، اور حکمرانوں کو بھی اب اور اپوزیشن کو بھی اب شرم آئی ہے کچھ کہ یہ جلسے چھوڑ کر لوگوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حال ہے، ایک باپ جو ہے وہ بیٹا فوت ہو گیا، بوڑھا باپ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل تو نہیں ہے، تو پانی کے اندر رسا ڈال کے اپنے بیٹے کی جو لاش ہے اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا۔ بچے کس طرح 1000 سے زیادہ لوگ جو ہیں نا وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی، سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ یہ کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں اور پورا پاکستان برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو فائدہ ایک ہے، ان میں سے ایک یہ ہوا ہے کہ کم از کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہوئی ہے، ورنہ ہمارا جو مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ تو بس دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس طرح کے مناظر اور کلپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ دوسرے مومنوں کو آزمائش کے اندر تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ان کا ایک نمایاں وصف یہ ہے جس کو قرآن نے ایثار کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو پھر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ ایک ہے نا زکوٰۃ، یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن ایک خاص درجے میں صرف زکوٰۃ ہی مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے علاوہ اور بھی جو کچھ ان سے بن پائے، جو کچھ ان کے لیے ممکن ہو، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اس حوالے سے وہ ساری حدیثیں ہماری پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ فرما کے گئے ہیں اور ہمیں یہ ہدایت دے کے گئے کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کی کسی تکلیف کو، اس دنیا کے اندر تکلیف کو دور کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن، اور قیامت کے دن جو تکلیف اور سختی ہوگی وہ تو بہت شدید ہے، تو رب کریم قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی اس کے بدلے میں دور فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام میں مال جمع کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے تصور، اللہ جی جامع مال وعدد، بس یہی ہے کہ مال آ رہا ہے، آپ اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، آپ اپنے عزیز و کار پر خرچ کریں، کوئی مصیبت کو تکلیف معاشرہ کسی آزمائش کے اندر ہے تو وہاں پر اس کو خرچ کریں۔ مال کو سنبھال کے رکھنا اور گن کے رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے۔ اس حوالے سے بعض صحابہ کا تو نقطہ نظر ایسا تھا کہ جس کے اندر آپ کو بڑا مبالغہ ملے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ تو کہتے تھے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ سارے کا سارا خرچ کر، یعنی ایسے حالات میں بالخصوص۔ لیکن اس میں جو احتیاط کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پانی کا سیلاب آ رہا ہے نا، اسی طرح منگتوں کا سیلاب بھی آ رہا ہے، اس سے بھی خبر دو۔ ویسے ہی پورا سال ہی ماشاءاللہ قوم، آپ چوکوں پر چلے جائیں یا مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے فراڈیے قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے 99% لوگ جو ہے وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے، زیادہ تر اسی طرح ہوتے ہیں، بس کاروباری لوگ ہیں، فلاں علاقے سے اٹھ کے آ گئے ہیں، فلاں علاقے سے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان تنظیموں کا یا ان شخصیات کا انتخاب کریں عطیات دیتے ہوئے جن پر ہمیں اعتماد ہے، ایسے ہی نہ دے دیں لوگوں کو۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ دوسری ایک ہے ہماری انفرادی سطح پر ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ حکومتی سطح پر ذمہ داری ہے۔ اگرچہ آپ کہیں گے کہ وہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ وہ ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ یعنی حکومتی سطح پر اس طرح کے حالات کے اندر رویہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ یہ جو حکمران ہیں نا یہ کہیں باہر سے ہم پر نہیں تھوپے گئے، یہ خود ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے اور ہم نے خود اپنے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قوموں کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے جن قوموں کو عروج بخشا ہے اور جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ہے، یہ قوموں کے عروج و زوال یہ وقت اور اتفاقیہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی قوموں کی بربادی اور ان کی آزمائش جو ہے یہ محض اس کو آپ ایک کہہ لیں کہ
ایک عمومی ایک طرز عمل سمجھ لیں، قدرت اور فطرت کا ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قوموں کی خوشحالی اور ان کے عروج و زوال کے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اصول ذکر فرمائے ہیں۔ جو قوم بھی ان کا لحاظ اور خیال رکھنے والی ہے، اللہ رب العزت ان کی آزمائشیں کم کر دیتا ہے، اور جو قوم جس قوم کے اندر اجتماعی شعور نہیں ہوتا اور وہ جو جس طرح کا ان کا کردار ہوتا ہے اسی طرح کے وہ حکمران ظاہر ہے وہ منتخب کریں گے، تو اللہ رب العزت پھر اس قوم کو کس طرح آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتی ہے، یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے بڑھی ہوئی ہے۔ قوم عاد، قوم سمود اور دیگر قوموں کے حالات آپ پڑھیں۔ سبا کا وہ علاقہ کس طرح تباہ ہوا اور فرعونہ کس طرح تباہ ہوا، مصر اور عراق کی سرزمین کے جو حکمران جن کو فرعون ہم نمرود کہتے ہیں وہ اور ان کی قومیں کیسے برباد ہوئیں، اور دیگر قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش کے اندر ڈالا تو ایسے ہی ڈال دیا ہے، یا جو قومیں خوشحال رہی ہیں تو ایسے ہی رہی ہیں۔ بلکہ آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ ایسے حکمران، میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، قرآن مجید جو ہے نا یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، تو پھر اتنی تاریخ اور قصے اس قرآن میں کیوں درج کر دیے گئے؟ سوچنے والی بات ہے۔ بھئی 500 آیات کہا جاتا ہے، ہمارے علماء اصولیین نے کہا کہ 500 آیتیں ہیں جو احکام پر مشتمل ہیں، حلال و حرام پر مشتمل ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، 500 آیتیں۔ اور آپ قرآن مجید کی کتنی آیتیں گنتے ہیں؟ 6236۔ تو باقی آیتیں کس لیے ہیں؟ ظاہر ہے یہ قوموں کے واقعات ہیں، پیغمبروں کے حالات ہیں، قوموں کے عروج و زوال کی پوری تاریخ قرآن نے ذکر کی ہے۔ تو وہ کس لیے ذکر کی ہے میرے بھائیوں؟ وہ اسی لیے ذکر کی ہے کہ اس آئینے کے اندر ہم اپنے آپ کو پہچانیں، وہاں رکھ کے نا اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر فلاں قوم برباد ہوئی تو یہ خامیاں اس قوم کے اندر تھیں، کہیں وہ ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ فلاں قوم کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی اور سرسبز و شاداب ان کے علاقوں کو فرما دیا، خوشحالی ان کو عطا فرمائی، تو اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ملکہ سبا کا نام سنا ہے، ملک سبا، ملوک سبا، یہ جنوبی یمن کا علاقہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی ملکہ سبا کے حوالے سے، چونکہ آپ جانتے ہیں اس لیے میں نے وہ حوالہ دیا۔ یہ سبا اصل میں صورت بھی ہے وہ علاقہ اور وہاں کے بادشاہ جنہوں نے کئی 100 سال تک وہاں پر حکومت کی۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کے حکمرانوں کو بسا اوقات کفر کے باوجود، یعنی وہ تباہ ہوئے تو اپنے کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، یعنی صرف کفر کی وجہ سے نہیں ہوئے، اور دیگر بدعمالیاں بھی ان کے اندر آ گئی تھیں۔ ان قوموں کے حکمران لوگوں کے لیے کس طرح سوچتے تھے کہ یہ پورا علاقہ جو یمن اور جنوبی یمن کا علاقہ اس وقت بھی جو ہے وہ کیا ہے، صحرا ہے، اور اسی طرح علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کاشتکاری بھی ممکن ہو۔ اس دور کے اندر 100 کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈیم ان لوگوں نے بنائے، اور ایک بڑا ڈیم جس کو عام طور پر آپ لوگ جانتے ہیں سد مارب کے نام سے، مارب ان کا کیپٹل سٹی ہے یمن کا اس دور میں، سد عربی میں بند کو کہتے ہیں، یہ بڑا مشہور بند جس کو جو کئی منزلوں میں بنا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کس طرح اس قوم نے یہ بند بنایا، پانی محفوظ کیا، بارشوں کا پانی، اور آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی کا کس طرح انتظام کیا۔ اور اتنی خوشحالی ہوئی کہ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا، باغات اتنے پھلدار ہوتے اس پورے بند کے دونوں اطراف میں، شمال اور یمین، کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا لے کر جاتی تو باغ سے باہر نکلتے نکلتے خود بخود پھل گر گر کے وہ ٹوکرے بھر جاتے تھے، اتنی خوشحالی تھی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں اپنے
مستقبل کو ایسے حکمرانوں کے حوالے کرتی ہیں یا ایسے حکمرانوں کی تائید میں کھڑی ہوتی ہیں جو ان کے لیے سوچتے ہیں، ان کے لیے کرتے ہیں، تو دنیا کی خوشحالی تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول کے مطابق ان کا مقدر ہوتی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی یورپ اور مغرب میں، آپ کو آج بھی مثالیں نظر آ جائیں گی، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں، جنہوں نے بھی اس حوالے سے سوچا۔ چائنا، بیجنگ کہ ریت کے طوفانوں کی زد میں رہنے والا شہر، آج آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صحراؤں کو نخلستانوں کے اندر چائنا نے تبدیل کیا ہے۔ ہواؤں کے رخ بدل گئے، آب و ہوا اور موسم تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ حکمران ہوتے ہیں جو اپنی قوموں کا، اپنی نسلوں کا مستقبل دیکھتے ہیں۔ سعودیہ نے صحراؤں کو سیراب کر کے گندم میں خود کفالت حاصل کر لی، اور ہم گندم کے علاقے میں رہنے والے لوگ گندم باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ سارے تماشے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اور بھی مثالیں آپ قرآن میں دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب حکمران، جو اس دور کے سارے حکمرانوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اس دور کا جو فرعون تھا، جو یوسف علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، اس نے وہ خواب دیکھا جو آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ 7 پتلی گائیاں جو ہیں وہ 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں جو ہیں وہ 7 سرسبز و شاداب بالیوں کو کھا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ پھر اس خواب کی تعبیر، پھر یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ بلایا جانا وہاں سے جیل سے، اور ان کو وہ ذمہ داری دی جانا، اور پھر کس طرح انہوں نے اس خواب کی تعبیر کا مستقبل کے حوالے سے انتظام کیا کہ 7 سال تک جو بھرپور فصل ہوئی ہے اس کو کس طرح محفوظ کیا تاکہ آنے والی آزمائش سے بچا جا سکے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ یہ ہوتے ہیں حکمران جو اپنی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جو آنے والے وقت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آپ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی پڑھا ہوا ہے سورۃ الکہف کے اندر، یا سالونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ ذوالقرنین، انہوں نے جس طرح وہ سد سکندری قائم کی، یاجوج ماجوج قوم سے کے حملوں سے دوسرے علاقے کے لوگوں کو محفوظ کیا، اور اس طرح کی بڑی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں قرآن مجید سے، سیرت طیبہ سے، اسلامی تاریخ سے، کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ ہر سال سیلاب آئیں اور آپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان علاقوں کا سروے کریں، وہاں امداد کرائیں اور لوگوں کی مدد اور تصویریں کھنچوا کے بس فارغ ہو جائیں۔ بھائی یہ آج دنیا نے رخ تبدیل کر دیے ہیں دریاؤں تک کے، اور علاقوں کے علاقے ان کے جغرافی اور موسم کو تبدیل کر دیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ذمہ دار اصل میں ہم لوگ ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک بات اصل میں کرنے یہی چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کو اور لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ خود ہیں۔ کوئی امریکہ ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک ہمارا دشمن نہیں ہے۔ یقین جانیے کہ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں، اور یہ حکمران اس وجہ سے ایسے ہیں کہ ہم ایسے ہیں۔ ہم ٹھیک ہوں گے نا تو یہ جتنی تباہی مچی ہوئی ہے، میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ آفات و بلیات ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، وہ کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی آفت آ گئی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جن کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قوموں کو، ان کی عقل اور دانش کو اور ان کی صلاحیت کو اس انداز میں اپناتا ہے۔ تو اب حال اگر یہ ہو کہ کسی کو اس چیز کی فکر ہی نہ ہو، اور ہر سال جو ہے وہ ایک تباہی مچے اور بربادی آئے اور پھر آ کے گزر جائے، اور لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں اسلام قرآن کے آئینے میں اپنی لیڈرشپ کو، اپنی قوم کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔
سارے تقدیر کے حوالے سارے کام کر دیے، بس میں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں تقدیر کی کون سی تعریف ہم نے پڑھ لی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اپنے حصے کا کام کریں، پھر کچھ نہیں کرنا، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو نہیں نبھانا۔ انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، حکومت کی سطح پر اس فریضے کو پہچاننا نہیں ہے اور پھر رونے پیٹنے بیٹھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم بحیثیت قوم اخلاقی زوال کا شکار ہیں۔ نہ انفرادی طور پر ہماری سوچ کے اندر اجتماعیت ہے اور نہ ہی قومی سطح پر وہ اجتماعیت ہے جو ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ دیکھیں قومی انفرادی سطح پر کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے، ملک، قوم، ملت باڑ میں جائے۔ اور قومی سطح پر دیکھیں کہ ایسی لیڈرشپ ہے کہ جن کو صرف اور صرف اپنے مفادات سے وابستگی ہے، کسی اور چیز سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عراق کا علاقہ فتح ہوا تو زمینیں ظاہر بڑی زرخیز ہیں، دجلہ اور فرات بہہ رہے ہیں، عرب کے تو صحرا ہی صحرات ہیں، خوشحالی ہے۔ مصر، عراق، یہ علاقے زیادہ خوشحال تھے، اب بھی خوشحال ہیں ظاہر ہے کہ صحراؤں کی نسبت۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ یہ زمین جن مجاہدین نے اپنی تلواروں سے فتح کی ہے، انہی مجاہدین کی اولادوں کے اندر تقسیم کر دی جائے، انہی مجاہدین کے اندر بانٹ دی جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ حکمران ہوتے ہیں اور یہ لیڈرشپ ہوتی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنی لیڈرشپ کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ یہ عدالتوں دولتوں سے پکڑے جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران کب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی چوری نہیں کی؟ وہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ثابت کرو، وہ یہ تو کہتی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کیا ہوا؟ علاقہ فتح ہوا تو لوگوں نے کہا جی مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجاہدین کا اتنا ہی حصہ ہوگا جو بنتا ہے۔ میں اس علاقے کی زرخیز زمین کو کچھ لوگوں اور خاندانوں کے حوالے نہیں کر سکتا، یہ آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہے، آنے والی نسلوں کا اثاثہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے ساری زمینیں ان کے قبضے میں ہیں، جو آپ کے جرنیل ہیں سارے ایسٹ وہ ان پر قبضہ وہ کر رہے ہیں۔ جب حال یہ ہو اور قوم دیکھ رہی ہو، ساری قوم دیکھ رہی ہے بھائی، اور حال یہ ہو کہ جب احتساب کرنے کا وقت آیا اور کوئی اس طرف توجہ نہ کرے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس وقت صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو بارشیں اور سیلاب ہیں، جب آپ کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے، پانی کا رونا بھی روتے ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے، پانی کی کتنی اہمیت ہے، کتنی آیتیں ہیں، سینکڑوں آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پانی کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ اس نعمت کو محفوظ ہی نہیں کر رہے اور جب آپ اس نعمت کی قدر ہی نہیں کر رہے، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ وضو کرتے ہوئے بھی آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا۔ ایک حدیث کے الفاظ تو یہاں تک ہیں کہ اگرچہ تم نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو تب بھی تم پر لازم ہے کہ پانی کا جو اسراف ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو جس دین کی ہم کو تعلیم یہ ہے، اس دین پر ایمان کا، یقین کا جو تقاضا ہے، اس کو جب ہم نظر انداز کریں گے تو پھر جو ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے، دو باتیں میں دہرا کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ ہمارے جو حکمران طبقے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہیں، اپنے آپ کو ہم ٹھیک کریں اور پھر اپنے حکمرانوں کا جب موقع آئے تو احتساب پورا کریں۔ یہ جتنی بربادی پھیلی ہوئی ہے اس کے بہت بڑے ذمہ دار یہ ہمارے حکمران ہیں، اور ان حکمرانوں کے آنے کے بڑے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ صرف نمازیں پڑھتا جانا اسی آپ نے کی سمجھتے ہیں، میں تو اکثر اس موضوع پر بات کرتا ہوں،
بھائی سوچیں، اس ملک کے بارے میں بھی سوچیں، پوری قوم کے بارے میں سوچیں، اور دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ان رویوں کی وجہ سے مسلسل ہر سال آزمائش کے اندر آتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس طرح یہ بات ہے نا کہ جو بھی اس وقت دنیا کے اندر غیر مسلم ہیں، ان کے غیر مسلم ہونے کے ذمہ دار کون ہے، یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مولویوں سے بھی پوچھا جائے گا، عوام سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے وہ کردار ہی کیوں نہیں پیش کیا جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور تم نے وہ تبلیغ ہی کیوں نہیں کی کہ جس کو دیکھ کر اسلام کے محاسن لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو لوگ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مرے ہیں، جو لوگ ڈوب کر مرے ہیں، جو لوگ چھتوں کے نیچے آ کے مرے ہیں، ذرا دیکھنا کہیں اس میں باقی بچ جانے والے لوگوں کا کہیں اس میں کوئی کردار تو نہیں ہے۔ ایک تو ہمیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز کہ اب ہم کیا کریں، اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ ہے نا، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورۃ المنافقین کی آیت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے لوگو، جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، اس توفیق کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور پھر وہ کہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت مل گئی ہوتی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تیرے راستے میں کچھ مال خرچ کر لیتا، صدقہ کر لیتا، اور میں بھی نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا۔ اس آیت مقدسہ میں جو بنیادی نقطہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو اس چیز کا صحیح معنوں میں ادراک ہوگا، صحیح معنوں میں اس کو سمجھ آئے گی کہ اگرچہ نماز بھی بڑی عبادت ہے اور ضروری ہے، روزہ بھی بڑی عبادت ہے، معافی نہیں ہے، باقی عبادات بھی اسی طرح لازم ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ باقی عبادات میں کچھ نہ کچھ معافی تلافی کی گنجائش ہے، لیکن جس چیز میں نہ کوئی قضا ہے اور نہ معافی ہے، وہ دوسروں کے حقوق ہے۔ اور بندہ اس دن پہچانے گا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی مصیبت کے اندر اس کے کام آئے۔ اور یہ جو جملہ دوبارہ سنیں کہ بندہ کیا کہے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ تھوڑی مہلت مل گئی ہوتی تو یہ نہیں کہے گا کہ میں کچھ مہلت مل جاتی تو میں اور نمازیں پڑھ لیتا، حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے، اور روزے رکھ لیتا کہ یہ بڑی عبادت ہے، بلکہ یہ حسرت ظاہر کرے گا کہ کچھ مہلت مل گئی ہوتی تو اے میرے رب، میں تیرے راستے میں اپنا مال اور زیادہ قربان کر کے تیرے قریب ہوتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ کے نیک لوگوں میں شامل ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کیا مہربانی کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھنے والا اور حسن سلوک رکھنے والا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک ذمہ داری ہماری ہے اور دوسری ذمہ داری وہ ہمیں ادا کرنی ہے جو ہماری ہے، اور دوسری ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر کچھ سب سے شاندار مثال ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیڈرشپ کو ذرا دیکھیں، یہ ابھی کوئی سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہوا ہے کہ سندھ میں وزیر صاحب تشریف لائے ہیں کسی علاقے کے اندر، اور لوگوں نے کہا کہ ہماری کچھ مدد کریں۔ اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، میں بس کرتا ہوں اس کا انتظام کوئی، یعنی حکومت کے فنڈز اور باہر کی امداد، یعنی وہ لوگ جن کے پاس پوری اسمبلی خریدنے کے لیے وافر پیسے موجود ہیں،
وہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بیرونی امداد کا انتظار کر رہے ہیں. وہ انتظار بھی کس لیے ہے کہ اس میں سے ہم نے کتنی لوٹ مار کرنی ہے, اس میں سے ہم نے کتنے پر قبضہ کرنا ہے. میرے بھائیو, اس کا کوئی خدا کے لیے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, ہم لوگ خود اس کے ذمہ دار ہیں. ایسے لوگوں کا ہمارے اوپر حکمران بننا یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے, یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, لوگ نیک تھے, اللہ نے حکمران کیسے دیے. لوگ اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے حکمران کیسے دیے. 17 اور 18 ہجری کا واقعہ ہے. مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا, 9 مہینے تک یہ قحط, اور اس کے بعد طاعون شروع ہو گیا. تو یہ 17 اور 18 یہ بڑی آزمائشوں کے سال تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ جب قحط سالی ہوئی ہے, راشن اور غلہ ختم ہونے لگا ہے, مال مویشی ہلاک ہونے لگے ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو عام آدمی سطح پر لے گئے. عام آدمی کی سطح پر اعلان کیا کہ اب میں بھی عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر, پاس تو کچھ تھا نہیں, تو بیت المال سے جو لوگوں کے وظائف اور جو لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, جو عام آدمی سب سے نچلی سطح پر جو بھی لوگوں کو مل رہا ہے, بس اتنا ہی راشن میرے لیے بھی ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلوان آدمی تھے, خوراک بھی نسبتاً زیادہ تھی, لیکن جب کھانا پورا نہیں مل رہا, ہمارے مورخین لکھتے ہیں, محمد حسین ہیکل یہ مصر کے وزیر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے اسکالر بھی, ان کی کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات خدمات پر ہے. انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی کہ حضرت عمر کا حال یہ ہوا کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے رنگ کالا پڑ گیا اور ہڈیاں باہر نکل آئیں. لوگوں کو قحط سے زیادہ یہ فکر پڑی کہ اگر یہ قحط تھوڑا لمبا ہوا تو بھوک کی وجہ سے عمر کی موت ہو جائے. یہ حکمران ہے. اور ایک یہ حکمران ہے کہ جن کو کرسی کھیلنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے, ان کو اور کوئی فکر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط لکھے سارے لوگوں کو, حضرت معاویہ بن ابی سفیان, سعد بن ابی وقاص, عمر بن عاص, ابو عبیدہ الجراح, سب کی طرف خطوط روانہ فرمائے. وہ خطوط ذرا آپ پڑھیں, میں نے تو پڑھے ہیں. یقین جانے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حکمران کے دل کے اندر اپنے عوام کی کتنی فکر ہے کہ وہ فکر ان کو ہلاک کیے جا رہی ہے. اور وہ خطوط کے اندر لکھ رہے ہیں کہ اے معاویہ, اے سعد بن ابی وقاص, اے عمر بن عاص, کیا تم ہماری مدد کے لیے اس وقت پہنچو گے مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کی مدد کے لیے کہ جب سارے لوگ تم زندہ رہو اور ہم سب ہلاک ہو جائیں. اور پھر کس طرح امداد چلی اور قحط کے اختتام تک سارے مسلمان مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں جہاں جہاں وہ اثرات تھے لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے. یہ ہماری تاریخ ہے, حکمرانوں کا طرز عمل, عام لوگوں کا طرز عمل. تو آج بھی ہمیں جو اس وقت صورتحال بنی ہے, میں ذمہ داری کے ساتھ جو میں نے خبریں اکٹھی کیں اور جو میں نے پڑھی ہیں اس کے مطابق جتنی صورتحال خوفناک ہے, ہمارے میڈیا نے خاص طور پر جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں اس طرح اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. زیادہ تباہی آئی ہے. تو ہم جو مدد کر سکتے ہیں اس مدد میں ذرا خیال رکھیے کہ ایسے لوگوں کے حوالے یا ایسی تنظیموں کے حوالے آپ اپنی مدد کیجئے جن پر آپ کو اعتماد ہے. یہ بیکاریوں کا سیلاب بھی اس وقت پورے ملک کے اندر پھیل رہا ہے اور ان کا مقصد صرف وہ اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے بھائی کسی مصیبت کے اندر آتے ہیں, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, تو پھر وہ اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کے اپنے بھائیوں کی ضروریات کو اس پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بھائیوں کے لیے خصوصی آج آپ جمعے میں دعا بھی فرمائیں کہ اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہمارے بھائیوں کو محفوظ فرمائے.